اللہم ایک دفعہ پھر ذرا مجھے درود سناؤ. وَعَجِّلْ فَرَجَ عَلِ محمد یا وَعَجِّلْ فَرَجَ ہم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عجل فرج. اب بندے کہیں گے شاہ جی، بلکہ کہتے ہیں مولانا مجھے بڑے بندے پھرتا ہوں نا آدھی دنیا، شاہ جی مولا ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہماری دعاؤں سے امام آئیں گے. میں تجھے قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا جا دیکھ ایک نبی پہ آگ بلند ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اچانک ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے چلا. کسی نے روک کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا؟ کہا اللہ کے نبی پہ آگ بلند ہے. کہا اللہ کے نبی پہ بلند ہوئی آگ بھی دیکھ، قطرہ بھی دیکھ، اس سے بلا بجھے گی؟ کہا بجھے گی تو نہیں، وفاداروں میں نام تو آ جائے گا. ہائے ہائے مہربانی. بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور. آگ بجھے گی نہیں، نام تو وفاداروں میں آ جائے گا. بھائی یہاں بھی یہی معاملہ ہے، یہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں، نام تو وفاداروں میں آ جائے گا. اور اگلی بات عشق والی یہ ہے، ان کا حکم ہے کرو تو پھر کرو. جیسے کسی نے کہا نا نماز پڑھتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہ نماز پڑھنے کے بعد میں رب کو لسٹ دیتا ہوں، خداوند عالم میں نماز پڑھنے مصلی پہ بیٹھا، میرا یہ مسئلہ حل کر، میری پریشانی دور کر. کہنے لگا مسلمان بن. انہوں نے کہا اللہ کا شکر میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ والا مسلمان نہیں، طوطے والا مسلمان نہیں، عاشق مسلمان بن. انہوں نے کہا کیا کروں؟ کہا اچھا نہیں لگتا لسٹیں دینا، مصلی پہ بیٹھ کے کبھی اللہ سے ملنے بھی جایا کر. ہائے ہائے ہائے، کبھی خدا سے ملنے بھی جایا کر، خدا کا شکر بھی ادا کرنے جایا کر، تجھے اس نے مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنایا. لو جی شب عاشور بات رہ نہ جائے. سرکار نے فرمایا السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پر حسین ابن علی کا سلام. کتنے کمال عاشق ہیں، تم پر حسین ابن علی کا سلام. مولانا پوری کائنات کہتی ہے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. اور عاشق کربلا کے وہ ہیں جنہیں حسین سلام کرتا ہے. لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری. بھئی آپ کی کیا بات ہے؟ اب پہلے یہاں میں اپنی گفتگو روک کے لبیک پہ دو جملے کہتا جاؤں. یہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں چرچہ ہے نا لبیک کا. علی والے بھی لبیک یا حسین، باقی بھی لبیک یا رسول اللہ. بات تو حق ہے، لیکن کبھی لبیک پہ غور بھی کر، لبیک کا مطلب کیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے آپ تک میسج پہنچے، تاکہ آپ خالی نعرہ نہ لگاؤ، اس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنا ہے. لبیک کا مطلب ہے میں حاضر. بات پہنچ رہی ہے؟ میں حاضر، تو حکم کر. میں حاضر، تو آرڈر لگا. ایمان سے بتاؤ، جو کہے میں حاضر، کبھی وہ یہ کہے گا میں حاضر ہوا پر تو کیا دے گا؟ گہری بات ہے یار. کوئی 2 4 10 ہی پہنچ جاؤ یار، میری بات کا مقصد تو پورا ہو جائے، مہربانی. کبھی کوئی کہے گا میں نے تجھے کہا لبیک اور تو کیا دے گا؟ ہاں وہ کہے گا جس کو لبیک کی سمجھ نہیں آئی. جس کو سمجھ آ گئی اس نے کہنا بتا کیا دوں، وہ کہے گا لبیک میرے خون پہ قرض ہے تو حکم کر. میں نے تیرے سے کچھ مانگنے کے لیے لبیک نہیں کہا، میں نے سرکار ابو طالب کی سنت پہ عمل کیا ہے. میرے بھائی بیٹھے ہیں اہل سنت. چلو میں چھوٹا سا جملہ اور بھی ان کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. کتب پڑھ کے دیکھنا،
خطرے کے بستر پہ پاک ابو طالب نے اپنے شہزادوں کو سلایا. یہ لبیک ہے. باتیں تو احسان. ویسے میں کبھی کبھی مولانا ممبر پہ کہتا ہوں اہل تشیعوں کو، میں کہتا ہوں یار مہربانی کیا کرو، ایمان ابو طالب پہ بات نہ کیا کرو، احسان ابو طالب پہ. سرکار کے احسان اتنے زیادہ ہیں، احسان ابو طالب پہ کیا کرو. آپ ایمان ابو طالب پہ بات کرتے ہو، ایمان پہ کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے آج سے 1400 سال پہلے بھی کسی نے کہا تھا. علی بادشاہ کھڑے تھے، ایک شخص آیا، بڑا کمال جملہ آ ہی گیا. چلو میں خود کہہ رہا ہوں نہ کیا کرو، پتہ نہیں سامنے آ گیا تو یہ تحفہ سنبھالتے جاؤ. علی بادشاہ کھڑے، ایک شخص آیا، یا علی علی آپ کے بابا نے کلمہ پڑھا؟ سوال کر رہے یا علی سے. مسکرا کے فرماتی ہیں تجھے محمد کا کوئی فرمان یاد ہے؟ اس کی زبان پہ اللہ نے جاری کیا علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. سرکار فرماتے ہیں دوبارہ بتا. کیا کہا؟ کہا علی قسیم النار والجنہ. سرکار نے فرمایا دوبارہ بتا. کہتے علی قسیم النار والجنہ. سرکار فرماتے جا اپنے باپ کا خیال کر، میں جانوں میرا باپ جانے. ہائے 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 ہائے. مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. تھک تو نہیں گئے؟ آپ کی کیا بات ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے. پتہ نہیں کیا خوبصورت میرے سلیم کی اور صفدر بھائی سب لوگوں کی محنت ہے اور پہلا ذکر ہے. مجھے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے صحیح ٹائم دے صحیح ٹائم دے، ہم نے پہلا ذکر کرانا ہے. میں نے کہا بندے اتنا کہہ رہے ہیں ٹائم دے ٹائم دے. ان کا دل تھا 27 کو کرانے کا. میں نے کہا میرے پاس ٹائم 22 کو ہے. انہوں نے کہا 22 ہی ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے جی. انہوں نے کہا 22 کو ٹھیک ہے. میں آج آپ کے مجمع کو دیکھ کے بڑا راضی ہوں. کس بات پہ؟ زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، باتیں غور سے سن رہے ہیں. سن تو رہے ہیں، گھر جا کے فیصلہ کریں گے، اندر کے ضمیر سے پوچھیں گے حق کیا ہے، تاکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے حق تو ظاہر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. خدا سب کو سلامت رکھے. یقین جانیے اس وقت انسان کے سامنے ہر چیز آ چکی ہے. انسان اپنا فیصلہ خود کرے، بندوں سے نہ پوچھے تو دس میں کی کرا نہیں، اندر والے کو پوچھ. ہاں اے دسے گا تینوں کی کرا. قدم قدم پہ اندر سے رہنمائی کرتا ہے، یہ کر اور یہ نہ کر. جس کام کے کرنے کے بعد آخر میں پچھتاوا ہو تو بہتر ہے پہلے ہی ٹھیک کر لیا جائے. میں بہت شکریہ. میں واپس آتا ہوں. جو میں نے شب عاشور کی بات کی اور اسی بات پہ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، میں بہت پڑھ گیا. شب عاشور سردار نے کہا السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پر میرا سلام. ساروں کو سرکار نے ولی اللہ بنا دیا. مولانا انکار تو نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، سرکار نے سب کو ولی اللہ بنا دیا. علی والو اکیلے گھر میں بیٹھ کے سوچنا یہ تو وہ ہیں، یہ تو عاشقوں کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں، پھر یہ خود کیا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے. شکر ہے چاند کی سمجھ میں آیا، باقیوں کے سروں کے اوپر سے گزر گئی. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اس بات پہ زور ہے ہی نہیں. مہربانی حضور. لو جی، سرکار نے اولیاء اللہ کی ڈگری دینے کے بعد اپنے انگشت امامت سے ان کو دور دکھایا اپنے بیٹے کا. شب عاشور ہے، امام حسین نے انگشت امامت دراز کی، ان کو دور دکھایا. بڑا حسین دور ہے، بڑا خوبصورت دور ہے. پوچھا انہوں نے سرکار یہ کون ہے شہزادہ، یہ کون ہے سلطان، یہ کون ہے بادشاہ؟ فرمایا میرا بیٹا مہدی. سرکار ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا انتظار کرو. بہت شکریہ، مہربانی، آپ نے بڑا ٹائم دیا، میں شکر گزار ہوں. آؤ دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. انتظار کرو. ایک انتظار اور بھی سکھا کے جا رہا ہوں.
اس انتظار سے جڑا ہے۔ سنی ہو شیعہ ہو، اپنے اپنے طریقے سے نماز پنجگانہ کے بعد رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، ہدیہ کر کے پڑھنا، صرف 2 رکعت، جیسے نماز صبح پڑھتے ہو، کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ باندھ اور ہاتھ کھول۔ تو نے پرندوں میں کبھی فرقہ پرستی دیکھی ہے؟ کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہاں کے اہل سنت کے گھروں پہ علم لگے ہیں، مجھے اچھا لگا۔ علم والے کا صدقہ پروردگار تمہیں مہدی کا وفادار بنائے۔ دعا کر کے جا رہا ہوں، بڑی بات ہے، بڑی بات۔ یہ میں یہاں سندھ میں دیکھ آیا ہوں، سندھ میں اڈیرو لال اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہندوؤں کے ہاں علم لگے ہیں، اہل سنت امام برگاہوں کے بانی ہیں۔ میں نے ایک ہندو سے پوچھا، جو دیکھا میرپور ماتھی لو اڈیرو لال دیکھا ہو تو بسم اللہ تائید فرماؤ گے، جو نہیں دیکھا کبھی چکر لگے سیون یا کہیں کراچی جاؤ تو وہاں ذرا چکر لگانا۔ میں نے ایک ہندو سے پوچھا، پھر ایک اہل سنت سے پوچھا، میں نے کہا امام برگاہ کے بانی ہے؟ کہنے لگے جی۔ ہندو سے پوچھا تو بھی بانی ہے؟ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا تیرا امام برگاہ کے سے کیا تعلق ہے؟ چلو مسلمان کی تو تھوڑی سمجھ آتی ہے، محمد کا نواسہ سمجھ کے وہ تو بنا لیتا ہے، تیرا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا ہم پہ حسین کے احسان بہت ہے۔ میں نے کہا کیا کہا؟ جب گھر جاتا ہوں ماں ماں نظر آتی ہے، بہن بہن نظر آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا حسین سردار کے ہم پہ احسان اتنے ہیں، اس لیے حسین سب کا، کسی کی ملکیت نہیں۔ بہت اچھا لگا صدر، بہت اچھا لگا۔ اسی طرح خیر سے علموں کے سائے میں رہو۔ دیکھو یہ ایسی نشانی ہے ہمارے ہاں ماشاءاللہ، ہمارے ملک میں، میں سیاسی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ اس ممبر سے اچھی نہیں لگتی، لیکن سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے بہت ہیں۔ اچھی بات ہے جو جس پارٹی سے وابستگی ہو اس کا جھنڈا لگائے، لیکن یہ کیسی پارٹی کا جھنڈا ہے؟ نہ شیعہ کا گھر دیکھتا ہے، سبحان اللہ، مہربانی، نہ سنی کا گھر دیکھتا ہے، گھروں پہ لہرا رہا ہے، بڑے بڑے دلوں کو ٹھنڈک دے رہا ہے، جن کو سمجھ نہیں آ رہی ان ذہنی مریضوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حیدری بھائی بہت شکریہ، مہربانی۔ جن کا انتظار ہے انشاءاللہ وہ آنے والا ہے، بہت وقت قریب ہے۔ خدا کرے سب اس کے استقبال کے قابل بنے، تمام مسلمانوں نے عالم روئے زمین پہ رہنے والے اس کے استقبال کے قابل بنے، سب لبیک یا رسول اللہ کی تصویر کے سامنے لبیک کہہ سکے۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کی تصویر ہے۔ نہیں چلو اہل سنت کے لیے صرف ایک جملہ کہہ جاؤں، میں پڑھ تو بہت گیا، آگے بھی پہنچنا ہے۔ لو جی، ایک بڑے باکمال باضمیر اہل سنت عالم دین ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہتے ہیں اللہ کل شیء قدیر ہے، خدا کیا ہوتا خدا مجھے محمد کے دور میں پیدا کرتا؟ انہوں نے کہا اگر محمد کے دور میں ہوتا تو کیا کرتا؟ کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم۔ سلیم، ہم نے محمد کی جد پہ بھی سلام کرنا ہے کیونکہ امین نور رسالت ہے۔ یہ ربیع الاول ہوتا تو میں میلاد میں کچھ چیزیں بتا جاتا، لیکن اتنا اشارہ کافی ہے۔ امین نور رسالت ہے، محمد کا پورا گھرانہ نور کا، تیرا بچہ بچہ نور کا، تیرا شہزادہ شہزادی نور کا۔ کیا بات ہے، یہ بھی اہل سنت ہی لکھ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی تو کیوں خدا کی تخلیق پہ شک کرتا ہے؟ کہنے لگا خدا کا کیا جاتا، اگر مجھے مصطفیٰ کے دور میں پیدا کر دیتا تو۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتا کرتا کیا؟ کہا میں محمد کے پیچھے نماز پڑھتا۔ انہوں نے کہا پھر کا ثواب بڑا ملتا۔ سلام ہے اس باضمیر بندے کو۔ مولانا بہت بڑی بات کر گیا، سلام ہے اس باضمیر بندے کو۔ یہ کہتے ہیں مہربانی کر اپنی حسرت مرنے نہ دے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک دن محمد کا محمد بیٹا کعبے میں آئے گا۔ ایک دن آئے گا، انہوں نے کہا وہی ثواب ملے گا
جو رسول کے دور میں ملتا تھا، کیونکہ آنے والا وہی ہے جس کے پاس سارے تبرکات انبیاء ہوں گے۔ عصائے موسیٰ اس کے ہاتھ میں ہوگی، انگشتری یہ سلمان ہوگی، خوبصورت مناظر ہوں گے۔ اچھا چلو جو پہنچ گئے ہو تو بسم اللہ، ایک ویسے سمیٹتے سمیٹتے چلو مصاحب میں 1 منٹ 1.5 منٹ کا پڑھوں گا، میں ایک جملہ سید میں ان کو اور دے کے جا رہا ہوں۔ یہ جو انتظار 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 کہہ رہا ہوں، ایک تمہاری بیٹھے بیٹھے مثال دیتا ہوں، سامنے آئی ہے، سنبھالو۔ یہ سلیم نے اور دوستوں نے مل کے یہ شامیانہ لگوایا، انہوں نے مل کے یہ دری بچھائی، کیوں؟ پروگرام ہونا ہے۔ اچھا آپ خیر سے سارے یہاں سے چلے جاؤ گے، پروگرام مکمل ہو جائے گا، یہ شامیانہ رہ جائے گا؟ نہیں، دری رہ جائے گی؟ نہیں سلیم کو منت کرتے ہیں، سلیم اسے رہنے دے سال، خدا کا واسطہ مانو اتنا کرایہ میرے پاس ہے۔ یہ تو میں سے مذاق میں بات کی ہے، حقیقت بات یہ سلیم کہے گا جس مقصد کے لیے تھی وہ تو پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے تھی، محفل تھی، ذکر تھا، مجلس تھی، وہ تو ہو گئی، پھر اس کا رہنا بنتا نہیں، نہ اس دری کا رہنا بنتا ہے۔ یہ جس کی زمین پہ یہ ذکر ہو رہا ہے وہ بھی خوش نصیب ہے، سلام ہے میرا اس کو، خدا کی قسم۔ مجھے بتایا گیا کسی کی زمین پہ تجھے اندازہ ہی نہیں، تیری زمین پہ یہ نہیں آئے، پتہ نہیں کون کون آئے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، مہربانی مہربانی جی۔ یہ تو بہانہ ہوتا ہے نا، محفل کرو یہ آ جاتے ہیں، ان کو بلانے کا بہترین بہانہ، محفل کرو خیر سے یہ آ جاتے ہیں۔ لو جی بات رہ نہ جائے، بڑی قیمتی بات ہے۔ سلیم نے پروگرام کے بعد شامیانہ ہٹوا دیا، دری ہٹا دی، کہنے لگا جب پروگرام ہو گیا ان کا رہنا باقی بنتا نہیں، بس ایک مثال دینی تھی میں دے گیا، آگے تیری مرضی غور کر یا نہ کر۔ میں اللہ سے کہتا ہوں پروردگار یہ شامیانہ آسمان کس کی محبت میں بنایا، یہ دری زمین کس کی محبت میں بچھائی؟ آواز آئی میرا محمد میرا محمد میرا محمد، یہ ہوائیں کس کی محبت میں چلائیں؟ میرا محمد، یہ فضائیں کس کی محبت میں معطر کی؟ میرا محمد۔ پروردگار عالم محمد تو آئے چلے گئے، ہٹانا شامیانہ، ہٹانا یہ دری، یا علی یا علی، ہٹانا یہ دری زمین۔ آواز آئے گی نہیں، ایک محمد آیا تھا چلا گیا، ایک محمد نے آنا ہے۔ مہربانی مہربانی حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی، کیا معیار سماعت ہے یار، آپ کے غور کرنے کو سلام ہے۔ کروڑ والی بسم اللہ، کروڑ والی بسم اللہ، میں حاضر حضور۔ کیا میں تو بات کرتے کرتے ذرا سوچ رہا تھا پتہ نہیں بات وصول ہوتی بھی ہے یا نہیں، لیکن کیا بات ہے، انشاءاللہ سلیم تبدیلی آئے گی، آئے گی، سرکار کا صدقہ انشاءاللہ ایسی خوشبو پھیلے گی، یہ بستی ہر جگہ مشہور ہوگی، کہیں گے یہاں کسی کے منتظر رہتے ہیں، بڑے باکمال افراد رہتے ہیں۔ مہربانی، ٹانک والے بھی بیٹھے ہو نا بابا؟ لو جی بس، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اس انتظار کے حوالے سے ایک تحفہ ہے وہ لے لینا، وہ سلیم کو دے کے جائیں گے، ہمیں جانا ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، میں برادران اہل سنت کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، ایک آدھ دعا لے کے جانا، یہ بھی محمد کے بیٹے سرکار جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم کی ہے۔ دعا بڑی کمال ہے، نام ہے دعائے عہد، یہ رسول کے بیٹے نے تعلیم فرمائی ہے، اس کا ترجمہ بڑا کمال ہے۔ حالانکہ ساری دعائیں اچھی ہیں لیکن یہ کمال ہے، کیوں؟ جب رسول کے بیٹے نے یہ تعلیم فرمائی نا، اگلی بات یہ فرمائی جو یہ صبح پڑھے گا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا انتظار کرتے ہوئے جائے گا، میرا بیٹا قبر پہ آ کے قبر سے اٹھائے گا۔ اٹھا کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ لو جی بس ایک آدھا منٹ کی صرف زحمت دے رہا ہوں، اور یہ عالی مدد حضور، آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ دنیا سے جانے والا اٹھ کے دائیں بائیں دیکھے گا، آنکھیں پہلے ملے گا پھر دائیں بائیں دیکھے گا، سرکار کہیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے، میرا بیٹا کہاں، میرا بھائی کہاں، میرا باپ کہاں، میرے دوست کہاں، میرے چاچے مامے تائے نانے کہاں؟ سرکار فرمائیں گے کنہیں تلاش کرتا ہے؟ جنہوں نے مرنے کے بعد میت کہہ کے دفنا دیا۔
تو انہیں اپنا کہتا ہے، سرکار فرمائیں گے پہچان اصل میں تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود۔ بسم اللہ بھی بہت شکریہ، مہربانی وہ دعا لے لیجئے گا، سلیم کو دے کے جائیں گے، ہمیں جلدی ہے۔ بس چوک چوک، گلی گلی، شہر شہر روتے اس لیے ہیں امت نے محمد کے احسانوں کو یاد نہیں رکھا۔ ہائے ہائے، ایک جگہ میں نے یہی جملہ کہا ہے، ایک میرا مہربان بھائی بیٹھا تھا اہل سنت، باہر نکل کے کہتے شاہ جی کون سے امت احسان یاد رکھتی؟ میں نے کہا یار اللہ تجھے زیارات پہ لے جائے، وہاں جا کے دیکھنا قبریں بھی آپس میں نہیں ملتی، کوئی کہاں دفن ہے، کوئی کہاں دفن ہے، کوئی کہاں دفن ہے۔ سرکار میں ہمارے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، میرا دل ہے میں مصائب سرکار حسین بادشاہ کے کربلا پہنچنے کا سنا ہوں۔ سرکار پہنچے نا کربلا، بنی اسد والوں کو پتہ چلا محمد کا نواسہ ہے، محمد کا خون آیا ہے، یہ سارے آ گئے سلام۔ سرکار کیا مجبوری بنی اتنی گرمی میں؟ یہ 7 مستورات بھی ساتھ، کیا مجبور؟ سرکار فرماتے ہیں نانے کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں یہاں آیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جاگیر ہم خریدنا چاہتے ہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں ویسے لے لیں، آپ مالک ہیں، کہ میں خریدوں گا ایسے نہیں لوں گا۔ سرکار آپ حکم فرمائے 60,000 دینار تیرے حسین بادشاہ نے بنی اسد والوں کو دیے۔ اندر گئے شام والی سے پوچھا شریکت الحسین بتا جاگیر خرید رہا ہوں، نام کس کے کروں؟ اونو محمد کے نہ کروں؟ شام والی کہتی ہے نہیں، آپ کا اور میرا مشترکہ بیٹا ہے علی اکبر، آپ علی اکبر کے نام جاگیر کر دیں، جاگیر علی اکبر کے نام۔ سرکار جاتے جاتے بنی اسد والوں کو کہتے بنی اسد والوں یہاں میرے مہمان آئیں گے، ان کو مہمان رکھ رہا، ملنے آئے گی دنیا بڑی دور دور سے، نسلوں کو بھی کہہ جانا جب بھی آئیں جہاں سے بھی آئیں مجھے ملنے کے لیے ان کی خدمت کرنا۔ اچانک رک گئے بنی اسد والے، کہنے لگے سرکار ایک بات یاد آ گئی، سرکار اگر اجازت ہو ہماری مستورات کو پتہ چلا ہے حسین اکیلا نہیں آیا، بیویاں بھی ساتھ آئی ہیں، شہزادیاں بھی ساتھ آئی ہیں۔ مستورات نے کہا اگر حسین آقا اجازت دے دے، اجازت لے کے آنا، شام کو ہم جا کے بیویوں سے ملیں گے۔ سرکار نے فرمایا شام کو بھیج دینا، میں غریبی تیرے محمد کے بیٹے کی بتانے لگا ہوں۔ شام ہوئی، بنی اسد کی عورتیں چھوٹے چھوٹے بچے انگلیاں پکڑ کے پہنچ گئی خیام کے دروازے پہ حسین بادشاہ۔ سرکار فرماتے ہیں عورتوں کو تم اندر چلی جاؤ، بچوں کو کہتے تم بیٹھ جاؤ۔ بٹھاتے 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 جب زیادہ بچے جمع ہو گئے نا، اس وقت سرکار نے کہا بچو تم بتاؤ میں کون ہوں؟ بچے امام حسین بادشاہ کا منہ دیکھتے رخ انور دیکھتے رہے۔ سرکار دوبارہ کہتے بچوں میں کون ہوں؟ معصوم تھے نا، دیکھتے رہے۔ پھر تیرے حسین نے مظلومی کی انتہا کو پہنچ کے کہا بچوں مجھے پہچانو، جن کا کلمہ پڑھتے ہو نا میں اسی کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں تمہارا زمانے کا امام ہوں۔ بچوں آج جمعے کا دن ہے، 2 محرم ہے، اگلا جمعہ 10 محرم ہوگا، بچوں تم سب نے آنا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ بچوں تم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے جولیوں میں ریت بھرنی ہے، تم نے آنا ضرور ہے، ہم جیسے نظر آ رہے ہیں ایسے نہیں ملیں گے، کسی کا ٹکڑا وہاں ہوگا، کسی کا ٹکڑا وہاں ہوگا، کسی کا ٹکڑا وہاں ہوگا، کوشش کرنا جولیوں میں ریت بھر کے ہم پہ پھینکتے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارا دفن ہو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الیہم۔ بسم اللہ جی جی ہائے 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 ہائے، سچ کہہ رہے اتنا غریب ہو گیا تھا سید کلال، بچوں کو منتیں کر رہے، امت نے اتنا مجبور کر دیا تھا، اس کیفیت میں آ گئی تھی، ورنہ سارے کلمہ گو کھڑے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے دفناتے رہے، علی کی بیٹی دیکھتی رہی، شاید کسی کو محمد کی قرابت کا خیال آ جائے،
کسی کو محمد کے کندھوں پہ اٹھانے کا خیال آ جائے. صبح گئی ہے نا شہزادی، 11 محرم صبح کا ٹائم ہے. آپ نے حکم کیا تو ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں. صبح کا ٹائم ہے، ابن سعد نے اعلان کیا اپنوں کو دفناؤ، اجتماعی قبریں کھودو. انہوں نے جنازے پڑھے، اجتماعی قبریں کھودی. علی کی بیٹی سامنے خیام میں کھڑی تھی. مجھے نہیں پتا خیام کی کیفیت کیا تھی. اما فضا ذرا دیکھ تو صحیح، کسی کو حسین کا بھی خیال آیا ہے؟ جناب فضا کہتے بی بی صاحب اپنے دفنا رہے ہیں، کسی کو حسین کا خیال تک نہیں آیا. بی بی نے کہا جائے ابن سعد کو کہے اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں تو ہم دفناتی ہیں، ہم باہر آ جاتی، ہم دفناتی ہیں. کہتا ہے ٹائم نہیں ہے. جب کہا نا ٹائم نہیں ہے، بی بی نے یہاں جلال میں ایک جملہ کہا ابن سعد ہم تیرے اسیر نہیں، ہم اللہ کے امر کے اسیر ہیں. اگر تو اجازت نہیں دیتا ہم خود آ جائیں گے. یہ ڈر گیا. بی بی آئی آ کے حسین کے پاس حیرت سے دیکھ کے کہتی ہے اماں جسے چکیاں پیس کے پالتی رہی تھی حسین تو ہے؟ حسین میں جا رہی ہوں بازار دربار دنیا کو بتاؤں گی محمد جسے زبان چسواتا رہا امت دفنا بھی نہ سکی. ماتم حسین